جی السلام علیکم دوستو، بڑا فیصلہ آ گیا مخصوص نشستوں پہ۔ جو ریزرو فیصلہ تھا نا، جن دو ججوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان، انہوں نے بڑا فیصلہ لکھا ہے، بڑی تفصیل لکھی ہے، بلکہ بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ ابھی تک اکثریتی فیصلہ کیوں نہیں آیا۔ یہ انہوں نے بڑا سوال کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 15 دنوں کے دوران یہ اکثریتی فیصلہ جاری نہیں ہو سکا، جبکہ 15 دنوں کی میعاد رکھی گئی ہے کہ 15 دن کے اندر اندر ان کو ڈکلیئر کیا جائے۔ تو انہوں نے جناب اپنے فیصلے میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ کلیئر کٹ تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں تھیں نا، پی ٹی آئی موجودہ کیس میں فریق ہی نہیں تھی۔ یہ لے تھوڑا سا آپ دیکھیں، نوٹ کرتا ہوں۔ یہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 75-85 میں تفویض دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا۔ اختلافی نوٹ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پی ٹی آئی کو ریلیف آرٹیکل 51-63 اور آرٹیکل 106 کو معطل کرنا ہوگا، یعنی آئین کے خلاف یہ دے دیا ہے بالکل۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں، انہوں نے مسترد کر دی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور امین الدین سے جسٹس نعیم افغان نے جسٹس امین الدین کے فیصلے سے اتفاق کیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی خبر ہے، یہ کتنی بڑی خبر ہے۔ یہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے 4 خطوط بھی شامل۔ بہت سر جی، یہ فیصلہ آیا ہے، آزاد امیدواروں کو الیکشن کمیشن قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں طریقہ کار مکمل ہونے کے بعد تسلیم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی 39 یا 41 اراکین اسمبلی جس کا مختصر اکثریتی فیصلے میں حوالہ دیا، یہ معاملہ کبھی متنازع تھا ہی نہیں۔ سر جی، یہ جسٹس امین الدین نے آج یہ کمال نہیں کر دیا، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تفصیلی فیصلہ نہیں نہ آ رہا، تو ہم نے تو آج جاری کر دیا ہے 15 دن کے اندر اندر۔ جو یہ منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ جاری کرنا تھا، یہ کیوں لیٹ ہوا ہے؟ اس کے اوپر بھی انہوں نے سوالات اٹھائے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں لیٹ ہوا ہے؟ کیا یہ اس کے اوپر عمل درآمد چاہتے ہیں؟ سر جی، بڑی کھچڑی پک گئی ہے۔ آج بہت بڑی یہ خبر آئی ہے، بریکنگ نیوز جو آپ کو دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی سنی اتحاد کونسل کی کوئی ایک سیٹ نہیں بنتی تھی۔ کیوں؟ کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور پارٹی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا، بلکہ اس کے جو چیئرمین تھے وہ صاحبزادہ صاحب کوئی ہے، وہ خود انہوں نے اپنا آزاد امیدوار کے طور پہ لڑے۔ یہ کیسے ان کو سیٹیں مل سکتی ہیں یار؟ یہ جنگل کا قانون بنا رہے ہو، جنگل کا، یہ نہیں ایسے سیٹیں ان کو ملنی چاہیے، اور یہ ملیں گی بھی نہیں، یہ ملیں گی بھی نہیں۔ یہ آپ کے اندر دیکھیں اپنے ججوں کے اندر کیا آپ کو اختلافات ہو رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسی نے بھی اختلاف کیا، ان 2 ججوں نے کیا، اور 8-5 کا یہ فیصلہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ تو آج انہوں نے تو تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک نہیں کیا۔ کیوں بھائی؟ فیصلے کے اوپر why you are sitting on the file، آپ فائل کے اوپر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، بہت غلط کر رہے ہیں۔ تو وہ جناب انہوں نے بہت زبردست یہ باتیں کی ہیں، جو میرا خیال ہے یہ ریویو وغیرہ جب ہوگا نا تو اس چیز کو دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ نا بہت بڑے تضاد ہیں، بہت بڑے، کہ ایک پارٹی جس نے اس میں حصہ ہی نہیں لیا تھا اس کو اب مسترد کر رہے ہیں، جو پارلیمانی پارٹی نہیں تھی، اور جس نے جو دوسری پارٹی میں گئے تھے ان کو آپ ادھر کر رہے ہیں۔ یہ سر جی، یہ کھچڑی پکی رہے گی، اور اس میں آپ وہ زیادہ ویسے بھی وہ لکی مروت جو ہے نا، یہ سارے آزاد امیدوار لے اڑے گا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، وہاں ایک بڑا گروپ بن رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے لیے قربانی نہیں دے سکتے۔ عمران کے چبل بیانوں کی وجہ سے، عمران کے مس لیڈڈ گائیڈ میزائلوں کی وجہ سے ہم اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتے، سیاست والی آخرت کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ عمران کا مزید ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ لکی مروت کے آزاد۔ لکی مروت صاحب شیر ہو جاؤ، آپ پہلے بھی شیروں کی طرح پی ٹی آئی کی کرتے رہے ہیں، بہت
الٹی سیدھی اپنی جان خطرے میں ڈال کے آپ کرتے رہیں۔ یہ 41 امیدوار آزاد آپ کے ہیں، آپ اکثریت میں آ جائیں گے، آپ اپنی پارٹی رجسٹر بعد میں کروا سکتے ہیں۔ ٹوٹل 80 میں سے اگر 41 آپ کے پاس آ جاتے ہیں نا، تو جیسے کمپنی لا ہے جس کے 51% ہو جاتے ہیں، کمپنی اس کے نام ہو جاتی ہے، تو آپ کے نام یہ ہو جائے گی۔ اس لیے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو میں مزید بھی بتاتا ہوں۔ لو جی، فیصلے میں مزید 1-2 شکیں آئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی آئین کی یہ 3 شکیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھیں وہ معطل کرنی پڑیں گی، اور انہوں نے ایک اور بڑا زبردست اور دلچسپ فقرہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ اگر یہ آئین کی شکیں معطل کرنی پڑیں گی اور یہ جو فیصلہ ہے اس میں آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ لو جی، اے لو، گل تو مکی پئی ہے سر۔ عمل کرنے کا بھی نہیں کہہ سکتے الیکشن کمیشن کو کہ عمل کر، کیونکہ یہ غیر آئینی ہے۔ انہوں نے 51 63 آئین کی شکوں کا حوالہ دیا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ تو جناب علی گیم اور کھوتا خود وچ چلا گیا، جتھوں دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، اور ان کو کوئی سیٹیں نہیں ملنے والی بالکل۔ اور عمران خان نے آج ایک نیا اعلان بھی کیا ہے۔ اس کے دوسری خبر یہ ہے کہ عمران نے کہا جی کہ اگر کہو تو میں لکھ کے معافی منگا۔ ہائے 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 ہائے، کہو تو لکھ کر کوئی پیغام کر جاؤں۔ میرا ایک شعر ہے اپنا، میرا اپنی غزل کا ایک شعر ہے، اگر تجھے میرا بولنا اچھا نہیں لگتا نہ صحیح، اگر کہو تو لکھ کر کوئی پیغام کر جاؤں۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان کر جاؤں، اور مر تو جانا ہے منصف تو نے ایک دن بالآخر، کاش مرتے مرتے روشن پاکستان کر جاؤں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ جناب انہوں نے کہا عمران خان نے کہ میں لکھ کے کوئی پیغام تانوں دے دیں معافی نامہ۔ امین گنڈا پوری نے کہا ہے کہ اگر وہ کہیں گے تو لکھ کے بھی۔ سر کہہ رہے ہیں کہ رؤوف حسن سے بہت ملبہ ملا ہے، بہت بڑا سامان ملا ہے جو پاکستان کے خلاف انہوں نے پلاننگ کی ہے، جس میں انقلاب کی باتیں ہیں، خونی انقلاب کی باتیں ہیں، انڈیا کے وہ رادھا پردیش ہے کون سے، ان کے ساتھ ملاقات کی باتیں ہیں، بہت چیزیں باہر نکل رہی ہیں، وہی کافی ہو جائیں گی پابندی لگانے کے لیے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا اور ویٹ کریں، 1 ہفتے میں کٹی کٹا نکل آئے گا۔ ٹھیک ہے، چینل سبسکرائب کرو اور بھرپور طریقے سے کرو۔ ان یوتھیوں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی۔ آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، میرا بھی کریں، اور جتنے دوست بھی نون لیگ کے سپورٹ میں ویڈیو بناتے ہیں ان کا بھی کریں، سب کا کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ لو جی، میں تمہیں آج گھر میں انگلش چائے بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو کیا ہے دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں، یہ جناب چولہا ہے۔ پہلے ہم جلائیں گے چولہا، یہ چولہا جل گیا، ٹھیک ہے، یہ چولہا جل گیا ہے، الیکٹرک چولہا ہے یہ، الیکٹرک، اور اس میں یہ پانی ڈالا ہے، اور پانی میں 1 پتی میں نے ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بجلی کے چولہے ہوتے ہیں ادھر، بالکل یہ کبھی بجلی نہ جاتی ہے نہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایسے بٹن سے یہ آف ہو جاتا ہے، یہ اب آف ہو گیا، تو یہ میں نے بٹن سے، یہ ادھر یہ بٹن ہے، یہ ایسے جلایا تو یہ جل گیا، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے اوپر رکھ دیا۔ اب یہ 2 منٹ تک اس میں پانی، 3 منٹ تک پانی ابلے گا، پھر اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالوں گا۔ آپ نے وہ گانا سنا ہوا ہے کہ پہلے پانی پکدا پھر پتی پکدی، پک پک کے ہوندی ہے سیاہ تے انہوں کہندے نے بن گئی چاہ۔ یہ گانا ہے۔ تو اب یہ پڑا ہے، یہ تھوڑا سا میں دودھ ڈالوں گا، یہ دیکھیں دودھ اس میں ڈالوں گا، تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ادھر جو دودھ ہے نا بڑا خالص ہوتا ہے،
تو پہلے میں آدھا پانی آدھا دودھ ڈالتا تھا تو میری وہ بڑی بنتی تھی، اسے کیا کہتے ہیں جی، بڑی تھک چائے بنتی تھی، گھنی، یہ تھک والی۔ تو اب میں 2 حصے پانی اور 1 حصہ دودھ ڈالتا ہوں، 2 حصے پانی اور 1 حصہ دودھ۔ تو پھر یہ ابھی جناب دیکھیں یہ 3 منٹ میں بن جائے گی، پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ ہمارے طوطے ہیں ادھر جو بولتے رہتے ہیں اکثر، یہ میاں مٹھو، یہ انگلش بولتے ہیں۔ ہاؤ آر یو، ڈو یو وانٹ اینی تھنگ، وکو، سیٹی مارو، سیٹی، وسل وسل سیٹی۔ دیکھا جی کیسے ہیں جی یہ طوطے، بچوں کو کیسے لگ رہے ہیں طوطے۔ یہ آج موسم بہت پیارا ہے، اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی۔ یہ ہمارے گھر کا ویو ہے، ویو دیکھا ہے آپ نے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، اور یہ دیکھیں جی یہ ٹھیک ہے سر، یہ دیکھیں جی، موبائل ہی نہ ڈگ پاوے، موبائل ہی نہ ڈگ پائے۔ اچھا جی، یہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی چائے۔ اے دیکھو، تیار ہو گئی ہے تقریباً۔ اب میں اس کو کپ میں ڈالتا ہوں۔ اب اس میں چائے ڈالیں گے، یہ دیکھیں نا چائے تھوڑی سی سرخ سرخ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈالتا ہوں، یہ پتی تھی اس میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے چائے دیکھی ہے، یہ اس میں کینڈل ڈالتا ہوتا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نے کیک آپ کے لیے منگوایا ہے، کیک رس گھومتی چائے کا، ٹھیک ہے۔ تو آج ساری میں نے چائے آپ کے سامنے بنا دی ہے، اب میں دیکھتا ہوں کیسی ہے۔